رمضان کے یہ 2 دن بڑے خاص ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے 10 منٹ میں اللہ پاک کے حکم سے، رب کعبہ کی قسم 10 منٹ میں اللہ پاک کے حکم سے غوث پاک کا یہ عمل پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں میں 80,000 بندہ، دوستو بھائیو بہنوں، پچھلے سال اس عمل کو پڑھ کے ان دونوں دنوں میں آپ کے سامنے یہ 2 دن دکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے خاص دن ہے۔ ان دونوں دنوں میں صرف 21 بار، خدا کی قسم 20 سیکنڈ کا عمل ہے یہ عمل لاکھوں پچھلے سال صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 80,000 بندہ صرف اور صرف 21 بار یہ خفیہ الفاظ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے خاص الفاظ کے ساتھ استغفر اللہ کو پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آج تمہاری غربت اور غریبی اس عمل کے پڑھتے ہی دور نہ ہو جائے تو یہ میرے منہ پر تم تھوک کر چلے جانا۔ آج تمہیں غوث پاک کا وہ عمل بتاؤں گا دوستو بھائیو بہنوں، تم دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہو، یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر یہ عمل تمہارا اثر نہ کرے تو جوتوں سے میری پٹائی لگا دینا۔ آج تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں دوستو۔ اس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں کئی بار آزمایا ہے۔ اللہ پاک نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے آج میرے پاس جو کچھ ہے اسی عمل کی وجہ سے ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے یہ 2 دن یہ اتنے خاص دن ہے کہ اگر کوئی بندہ ان 2 دنوں میں آج اور کل کا 2 دن اپنے ذہن میں بٹھا لے، ان دونوں دنوں میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ خزانوں سے جھولیوں بھرنے والا عمل ہے۔ میں نے کئی ایسی میری بہنوں کو یقین کریں، میں یہ عمل آپ یقین کریں 2018 سے میں نے یہ عمل بتانا شروع کیا ہے اور اب تک میں نے تقریباً اپنا اعداد و شمار بتاؤں 80,000 بندہ میں نے اس عمل کو پڑھنے والوں کو راتوں رات یعنی کہ 10-15 منٹ میں یہ عمل لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ارجنٹ دیکھیں یہ موقع پھر نہ ملے گا، رمضان کی یہ بابرکت یہ گھڑیاں پھر نہ ملیں گی۔ اب آپ نے ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھ کے کریں گے تو عمل فائدہ دے گا۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ کی تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ کر پڑھیں۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے عمل 1% بھی فائدہ نہ دے گا، پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے نہ کرنا، پھر مجھے شکایت نہ کرنا، میرے ساتھیوں بھائی بہنوں پھر بات نہ سنوں گا۔ ایک ہماری بہن کو یقین کریں، 1 دن کا یہ رمضان کا کسی نے 1 دن پڑھا، کسی نے یہ دوسرے دن پڑھا، دونوں دنوں میں سے آپ لوگ چاہے دونوں دن پڑھیں، چاہے دونوں میں سے کسی 1 دن پڑھیں، یہ ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ عمل آج تک کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا دوستو بھائی بہنوں۔ دیکھیں یہ عمل اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر دینے لگا ہوں۔ جو میرے بہن بھائی جو بالکل تھک چکے ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یہ آخری موقع ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ یہ میرا اپنا عمل نہیں ہے، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں۔ یہ وہ عمل تمہیں دینے لگا ہوں کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر آپ لوگ اس وقت شدید مشکلات میں ہو، 100 کروڑ سامنے لکھا ہوا اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اگر پوری دنیا کے خزانے اس عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں نہ آ جائیں تو پھر مجھے کہنا 80,000 بندہ اب تک میرے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کو پڑھ کے کامیاب ہو چکا ہے، اور نہ جانے ان 80,000 نے اور کتنے لوگوں کو دیا ہوگا یہ عمل، کتنے کامیاب ہوئے ہوں گے نہ جانے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ عمل غوث پاک اپنی کتاب میں اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رمضان کے یہ 2 دن ہیں، آج اور کل کا دن، جو بندہ یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھتا ہے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں فوری طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ آج آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد صرف دعائیں دینی ہے۔ دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، اجازت عام ہے، لیکن کوئی خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دے۔ آپ کو اسپیشل قسم کی اجازت آپ کا نام لے کر دی جائے گی تو اس سے آپ کے عمل پہ اثر پڑے گا بہت زیادہ۔ ورنہ اجازت جو میرے بہن بھائی ویڈیو میں دنیا جہاں سے کہیں سے شامل ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، شہر، گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود ہو، عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، سچے دل سے پڑھیے گا۔
پورے یقین سے پڑھیے گا, دیکھیں کیسے آپ کے حالات بدلتے. اب کرنا کیا ہے, دیکھیں ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. اگر آپ کو عید کی تیاری کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, رمضان کے اخراجات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, رب کعبہ کی قسم اس سے بڑا وظیفہ نہ آپ نے سنا ہوگا, نہ آپ نے یوٹیوب کی ہسٹری پر دیکھا ہوگا. یہ 2 دن بڑے خاص ہیں, آج اور کل کا دن. ان چاہے دونوں دنوں میں اس عمل کو پڑھیں, چاہے دونوں میں سے ایک دن پڑھیں. اگر آپ کا کاروبار ختم ہے, کاروبار تباہ ہو چکا ہے, اس عمل کو دکان پر, کاروباری جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنے گھر میں بھی پڑھیں, اپنی دکان میں بھی پڑھیں. میں مشورہ دوں گا دونوں جگہ پڑھیں. اب جلدی جلدی عمل بتاؤں گا, ایک ورڈ بھی اگر مس ہو گیا, دیکھیں جلدی بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھیں. یہ نہیں کہ میں جلدی بتا رہا ہوں تو آپ بھی جلدی جلدی آگے کرتے جائیں, یہ نہ کیجیے گا. یہ چیزیں نکل جائیں گی, پھر دوبارہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی لازمی, یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. اسی لیے ایک بار دیکھ لیں, اچھی طرح دیکھ لیں, سمجھ میں آئے ٹھیک, نہیں تو دوبارہ دیکھیں, عمل کو سمجھے, عمل کو سمجھے, فائدہ آپ کا ہے, عمل کی اجازت عام ہے. بس آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ. دوستو بھائیو بہنوں, منٹوں سیکنڈوں میں, اگر 2 منٹ میں تمہاری غریبی نہ ختم ہو جائے تو ساتھیوں بھائیو بہنوں, مجھے تم پھانسی پہ چڑھا دینا, میرے پہ کیس کر دینا آج تم, اگر تمہاری غربت نہ ختم ہو جائے, کیونکہ میں تمہیں آج وہ عمل دینے لگا ہوں. میں دوستو بھائی بہنوں, میں تمہیں کوئی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں تمہیں پیسے مل جائیں گے, یہ بندہ تمہیں پیسے دے گا, نہیں. میں آج تمہیں رب کو راضی کرنے کا, رب سے خزانے حاصل کرنے کا وہ طریقہ بتانے لگا ہوں. دیکھیں میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتا, یہ سب چیزیں رب کے ہاتھ میں ہیں, اللہ پاک سے. آج دیکھیں آپ نے اپنے ارد گرد کئی لوگ دیکھے ہوں گے, کئی رشتہ دار, دوست احباب دیکھے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی بن گئے. کیسے بنے, کس طرح بنے, آپ کو خود عقل ہے دوستو بھائی بہنوں؟ نہیں, کوئی نہیں بتا سکتا اللہ پاک کے سوا, کیونکہ وہ لوگ بھی کوئی خاص موقع پر چوکا مار دیتے ہیں, یعنی کہ خاص دنوں میں کوئی خاص اعمال پڑھ لیتے ہیں, جن کے ہاتھ یہ تسبیح, یہ راز لگ جاتا ہے, پھر وہ مانگتے نہیں ہے, بانٹنے والے بن جاتے ہیں. عمل سمجھ لیں, ایک ایک ورڈ سمجھیے گا. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ استغفر اللہ کا عمل ہے. اس میں خاص طریقہ, ترتیب اور ایک خاص الفاظ کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہوتا ہے. آپ لوگ ان دونوں دنوں میں کسی بھی دن پڑھیں اور کسی بھی جگہ پڑھیں, اپنے گھر میں, دفتر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, جہاں پڑھیں, چاہے صبح پڑھیں, دوپہر پڑھیں, رات پڑھیں, کوئی پابندی نہیں, چاہے ان 24 نہیں 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, چاہے ان 2 دنوں میں آپ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں صبح پڑھیں, دوپہر پڑھیں, شام پڑھیں, کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں, سب سے بہتر ہے. اگر نماز کے بعد نہ پڑھ سکیں چلتے پھرتے پڑھیں, لیکن پڑھیے ضرور, ہر حال میں پڑھیں. اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیں, اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں, لیکن اس عمل کو پڑھیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, ایک بار پڑھ لے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ توجہ, دھیان, خلوص و نیت سے پڑھنا ہے. آپ نے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ, ایک ایک وظیفہ پڑھ کے بتاؤں گا, اسکرین پر بھیجوں گا, ترتیب, تعداد, ایک ایک چیز بتاؤں گا. عمل کی اجازت عام ہے, بس آپ نے اگر اسپیشل اجازت چاہیے تو اپنا نام کومنٹس میں لکھ دیں, آپ کو الگ سے اجازت دے دی جائے گی. بس یہ آپ نے کرنا. اور ویڈیو دیکھیں, آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے, یہ وعدہ کریں. اور آپ کو فائدہ ہو, آپ نے میرے حق میں دعائیں کرنی ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے یہ دو وہ دو, نہیں, آپ نے میرے حق میں دعائیں کرنی ہے, یہ وعدہ کریں. اب عمل سمجھ لیں. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دینا ہے. صرف ایک بار پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. اب فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دوستو, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ, اس عمل کی جان دولت کا سلطان, مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ جو پہلے نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے, یہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں یاد رکھیے گا, استغفر اللہ ایک جملہ نہیں ہے جو نہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا احساس بھی ہے, جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف فرما دے, اے میرے رب میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی رحمت فرما دے. یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی حیرت انگیز ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دوستو بھائیو بہنوں, استغفار کے مسائل زندگی میں فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو, پھر اس کی طرف رجوع کرو, اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائی جائے گی, اور تمہیں
مال اور بیٹوں سے نوازا جائے گا اور تمہیں باغات اور نہریں بنائے جائے گا دی جائیں گی۔ سورہ نوح میں اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور بارش بھی نازل ہوگی۔ یعنی کہ استغفار کا یہ عمل دوستو بھائی بہنوں، جس کا وعدہ میرا نہیں ہے، جس کا وعدہ غوث پاک کا نہیں ہے، جس کا وعدہ اللہ پاک کا ہے، دوستو بھائی بہنوں اس آیت کو سننے پہلے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ جو شخص دوستو بھائی بہنوں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا، جا کر آیت دیکھ لے سورۃ النوح آیت نمبر 10 اور 12 میں، کہ جو بندہ استغفار کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اس کی مشکلات فوراً حل ہو جائیں گی، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور بارش بھی اس پر نازل ہوگی۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمارا رب معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس ہم اسے دل سے پکاریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اسے غربت اور تنگدستی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا اور کہا کہ اس کی زمین بنجر ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا اور کہا اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا آپ ہر مسئلے کا حل استغفار کو کیوں بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، جو استغفار کرے گا اللہ اسے مال، اولاد، بارش، رزق سے فوراً نوازے گا۔ یہ ہے استغفار کی طاقت، جو نہ صرف آخرت سنوارتی ہے بلکہ دنیاوی مشکلات حل کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے شیطان بھی اللہ کو جانتا ہے مگر وہ مغفرت نہیں مانگتا، اور یہی چیز اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیتی ہے۔ یعنی استغفار کرنا ہمیں شیطان سے مختلف بنا دیتا ہے۔ وہ تکبر کی وجہ سے استغفار نہیں مانگتا، لیکن ہم عاجزی اختیار کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کو یہی عاجزی پسند ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں استغفار کرنا ہے۔ اور یہ جو 2 غوث پاک کے لاڈلے دن ہیں، ان دنوں میں آپ نے دیکھے اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ عمل آپ پڑھیں گے، آپ پر سے ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ میری بہنیں، خاص طور پر اگر ساس ظالم، شوہر ظالم، کوئی بھی آپ پر ظالم مسلط ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ مہینہ غوث پاک کا، یہ اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ 2 دن اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے ولی غوث پاک کا بتایا ہوا یہ لاڈلا وظیفہ، جسے پڑھتے ہی آپ اللہ پاک کے ایسے لاڈلے بن جاؤ گے دوستو بھائی بہنوں، کہ مجال ہے ظالم آپ پر ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے پورا سال پوری زندگی غربت اور غریبی تمہارے گھر پہ تمہاری زندگی میں ڈیرے ڈال دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ راز تمہیں دینے لگا ہوں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفے دوستو بھائی بہنوں پڑھ کر اگر تھک گئے ہو، لیکن غربت اور غریبی مٹتی ہی نہیں ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام لیتی ہی نہیں ہیں، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ میرا یقین ہے دوستو بھائیو بہنوں، پوری دنیا کی دولت دیکھیں۔ اب آپ نے بات سمجھنی ہے، ایک ایک جملہ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، اور پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اس عمل کے شروع میں درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اگر درود شریف، دیکھیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو درود شریف پڑھنے نہیں آتا، تو اگر آپ کو آتا ہے آپ لازمی پڑھیں، شروع میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں، اول آخر کوئی سا بھی پڑھیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں فٹافٹ سے۔ اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب درود شریف پڑھ لیں۔ تو آپ نے ڈائریکٹ یا درود شریف نہیں آتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور فوراً سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آج کے اس عمل کا پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 99 مرتبہ، 99 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائی بہنوں۔ آدھی 1 منٹ لگ جائے گی، 99 ٹائم آپ نے، یعنی کہ پوری ایک تسبیح میں ایک دانہ کم، 100 دانے والی تسبیح ہوتی ہے نا، اس میں ایک دانہ آپ نے کم پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹنگ والی تسبیح ہے جس پر نمبرنگ آتی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ویسے آپ کو جیسے انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے اگر اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں کاؤنٹ کر کے، ایک کم نہ ایک زیادہ، دیکھیں ایک کم نہ ایک زیادہ، بالکل 99 بار۔ جب بتانے کا مقصد یہ ہے 99 ٹائم آپ نے پڑھ لیا استغفر اللہ۔ اب آپ نے فوراً سے ایک اور وظیفہ، دیکھیں یہ اس عمل میں 3 وظائف شامل ہے، جس میں سے پہلا وظیفہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ عمل بتلانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، پڑھنے بیٹھیں گے آدھی 1 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ عمل 10 منٹ میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ذاتی مکان چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے اولادی، بڑی سے بڑی بیماری، اس عمل کے پڑھتے ہی جسم کے ریشے ریشے سے بند کاروبار عمل کے پڑھتے ہی چل پڑیں گے۔
چاہے گھر میں پڑھیں چاہے دکان میں پڑھیں. آپ کے جو کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، پہلے چلتے تھے یا شروع سے ہی مندہ ہے، اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ یہ وعدہ اللہ پاک کا ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے. دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس عمل میں شامل کرنا ہے، جس کے بغیر دوستو بھائیو بہنوں یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے. دیکھیں آج رمضان کی یہ بڑے ہی خاص دن ہے. ان دنوں میں آپ لوگ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ کو دوستو بھائیو بہنوں کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی کام کاج ہو، آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ عمل رب کریم کے آپ کو اتنا قریب کر دے گا. آپ کو یہ عمل رب کے اتنا قریب کر دے گا کہ عمل کے پڑھتے ہی ظالم کے ظلم ختم ہو جائیں گے. مشکلوں کی یعنی مشکلات کا فوری طور پر یہ مشکل کشا عمل بھی ہے، یعنی کہ کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی جو کبھی کسی وظیفے سے ختم نہ ہوئی ہو، آج اس عمل کو پڑھتے ہی خدا کی قسم اگر تمہاری غربت اور غریبی 2 منٹ میں نہ ختم ہو تو پھر مجھے کہنا آپ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کیا، استغفر اللہ 99 بار پڑھ لیا، 99 ٹائم پڑھ لیا. اب سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، یہ وظیفہ ارجنٹ، یعنی کہ اگر بندہ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے، ویسے آپ نے دیکھے اس وظیفے کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن بات سنیں کہ آگے نہ بڑھی، جلدی جلدی آگے نہ بڑھیں، عمل کو سمجھیں، ایک ایک جملہ سمجھیں، ایک ایک بات سمجھیں. یہ رب کو راضی کرنے والا، رب سے خزانوں کو لوٹنے والا. اگر آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں چاہتے ہو کہ عمل پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو، دیکھیں استغفر اللہ تو آپ نے پڑھ لیا. اب اس عمل میں آپ لوگوں کو جو خفیہ راز، جو خفیہ تسبیح کا وظیفہ دینے لگا ہوں، اسے پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں آپ کے گھر میں انشاءاللہ شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں یا غنیو یا وہابو کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جس خاص تعداد میں ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو دوستو بھائیو بہنوں عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا. روڈ پر بھیک مانگنے والا بھکاری بھی آج اگر کروڑ پتی نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا، اگر آپ روڈ پر بھیک مانگ رہے ہیں اور بھیک مانگتے مانگتے یہ وظیفہ پڑھ لیں، یقین مانی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی. جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں ہماری بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا غنیو یا وہابو، یعنی کہ آپ نے پہلے یا غنیو پڑھنا ہے اور پھر یا وہابو پڑھنا ہے. ایک بار ہو گیا، پھر دوبارہ پڑھیں یا غنیو یا وہابو، پھر تیسری بار پڑھیں یا غنیو یا وہابو، چوتھی بار پڑھیں یا غنیو یا وہابو. اپنے انداز میں پڑھیں، میرے انداز کو نہ دیکھیں میرے. اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھتے وقت آپ نے ایک لفظ بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنی. اگر اس دوران آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی کو جواب دے دیا، کسی کی طرف متوجہ ہو گئے تو عمل دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. تو کوشش کرنا ان 2 دنوں میں جب بھی اس عمل کو پڑھیں، ایسے وقت میں پڑھیں جب فارغ ہوں، فری ہوں، تنہائی میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھیں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ میں موبائل ہو، فون پر باتیں چل رہی ہو، ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہوں، تو اس طرح وظیفہ اثر نہ کرے گا، یہ بتا دوں. سچے دل سے یقین سے پڑھیے گا، فوری ارجنٹ بیسس پر آپ کے گھر میں انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا. لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے. دوستو بھائیو بہنوں، آج رمضان کی یہ خاص گھڑیوں کا خاص وظیفہ سیکنڈ نمبر پر آپ نے یا غنیو یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا وہابو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے. آپ نے یہ لاڈلا وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں ملا کر 11 بار پڑھنا ہے. جب 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، دیکھیں پہلے بتا چکا ہوں عمل کی اجازت عام ہے، بس آپ نے اپنا نام لکھنے کے لیے کامنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اگر خاص اجازت چاہتے ہیں تو، ورنہ اجازت ویسے بھی سب کو ہے. اب دیکھیں تیسرا اور آخری وظیفہ، 2 وظائف آپ نے جیسے ہی پڑھ لیے تو فوراً، اور یاد رکھیں ایک بار عمل پڑھنے بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پر، جس طرح نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجیے گا، چاہے 1 منٹ لگے، 1.25 منٹ لگے، جو وقت لگے، بنا آپ کو توجہ کو اپنی ہٹائے، دل سے یقین سے. دل میں یہ وسوسے نہ رکھیے گا کہ میں نے یوٹیوب پر پہلے بھی وظیفے پڑھے، مجھے فائدہ نہیں ہوا، پتہ نہیں مجھے کیا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. دل میں وسوسے نہیں. اللہ پاک کی ذات پر دیکھیں، آپ کو ایسا نہ تھمبنیل کہیں ملے گا، نہ ایسی ویڈیو ملے گی، نہ ایسا غوث پاک کا سچا وظیفہ ملے گا جس کو 80,000 بندہ پڑھ کے کامیاب ہو چکا ہے. اب دوستو بھائی بہنوں، آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کا خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ، اس قرآنی آیت کو اس عمل میں شامل کرنا ہے. تیسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا،
جس کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قدرت مگر صرف اللہ کے ذریعے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کی بے بسی اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور شکایت کی، میرا رزق تنگ ہے، برکت نہیں، کاروبار نہیں چلتا، ہر طرف پریشانیاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کیا تم لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرتے ہو؟ وہ بولا، نہیں، زیادہ نہیں پڑتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، پھر تم نے اپنے رزق کے دروازے خود بند کر کے رکھے ہیں، اسے کثرت سے اسے پڑھو کیونکہ یہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کلمے سے رزق میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ خوش ہو کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو شخص دل سے یہ کلمات کہتا ہے اس کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف سے راستے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ کلمہ رزق کی کنجی ہے۔ جو اسے کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے وسائل میں برکت ڈالے گا، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بزرگ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ جو شخص صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا اور حیران رہ گئے۔ چند منٹوں بعد ان کے قرض اتر گئے، کاروبار میں برکت ہوئی اور رزق کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو آج کے اس عمل میں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار۔ دوستو، بھائیو بہنوں، عمل کی اجازت ویسے سب کو ہے لیکن آج میری ضد ہے۔ ویسے میں ہر ویڈیو کی اجازت عام ہوتی ہے لیکن آج اس ویڈیو کو جو ایک لائک کرے گا اور اپنا نام کامنٹس میں لکھے گا اسے میری طرف سے اجازت مل جائے گی۔ اور ایک بار پوری ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں کیونکہ آپ لوگ کاٹ کر اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، پھر وظیفہ سمجھتے نہیں، الٹے سیدھے وظیفے پڑھ لیتے ہیں اور پھر مجھے آ کے شکایت کرتے ہیں وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ تو میں آج اس عمل کی اجازت صرف اس کو دوں گا جو اگر یہ ویڈیو کاٹ کر یا جیسے بھی دیکھ چکا ہے، ایک بار دوبارہ سے پوری ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو اجازت بھی مل جائے گی۔ اور آپ نے لائک کیے بغیر نہیں جانا، لائک نہیں کریں گے، میری طرف سے اجازت نہیں دے کے ہم نے بڑی محنت سے یہ وظیفہ ڈھونڈا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آج کے دن کا میں نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا کب یہ دو عظیم دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدلوں۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، شیئر بھلے جتنا ایک بار کر لیں کافی ہے۔ لائک اور کامنٹس آپ نے لازمی کرنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے کامنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے۔ اور آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، اور اس چینل پر نیو ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے، ایک بار پوری ویڈیو دیکھنی ہے، عمل کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، پھر عمل کو پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 33 بار پڑھیے گا، 33 ٹائم پڑھ لیجیے گا۔ صرف 33 بار پڑھتے ہی آخر میں اگر درود شریف شروع میں پڑھا ہو تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، نہیں تو پھر صرف دعائیں کیجیے گا خوب ساری، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔